بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں خود کو ہوا میں اڑتے دیکھنے کی تعبیر۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پرندے کی طرح جگہ بے جگہ اڑتا ہے تو دلیل ہے کہ بلندی کے مطابق سفر کو جائے گا اور زمین سے اڑنا مرتبہ اور شرف کا پانا ہے، اور اگر دیکھے کہ سیدھا آسمان کو جاتا ہے تو یہ نقصان ہے، اور اگر دیکھے کہ ہوا میں اس قدر اڑتا ہے کہ آسمان پر جا پہنچا ہے اور اس میں گم ہو گیا ہے اور پھر زمین پر نہیں آیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ دنیا سے بہت جلدی رحلت کرے گا، یعنی مرے گا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی دیکھے کہ قبلہ کی جانب سے اڑا ہے اور پھر اپنی جگہ آیا ہے تو دلیل ہے کہ سفر سے جلدی واپس آئے گا اور بہت سا نفع اٹھائے گا، خاص کر اگر پر بھی رکھتا ہے، اور اگر بغیر پر کے اڑتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی حالت سے پھرے گا، اور اگر دیکھے کہ اپنے بالا خانے سے دوسرے بالا خانے پر اڑا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے گا اور دوسری عورت کرے گا یا کنیز خریدے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ فضا اور نواح آسمان پر اڑا ہے تو حج کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اپنے گھر سے کسی نامعلوم گھر کی طرف اڑا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب آئی ہے، اس کو چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرے، اور اگر دیکھے کہ پر رکھتا ہے لیکن پرندوں کے پروں کے برخلاف ہیں تو دلیل ہے کہ بیمار ہو کر قریب با ہلاکت ہوگا اور آخرکار شفا پائے گا، اور اگر دیکھے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتا ہے تو دلیل ہے کہ عن قریب سفر کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں اڑنا درجہ ذیل وجہ پر ہے: نمبر 1 سفر، نمبر 2 حج، نمبر 3 بزرگی، نمبر 4 تغیر حال، نمبر 5 مرض الموت پناہ با خدا، نمبر 6 خواب میں اڑنا بیداری میں سفر کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور الٹا لیٹ کر اڑنا راحت کی علامت ہے۔ لالچی آدمی کے لیے اڑنا کوئی بہتر نہیں ہے۔ ایک چھت سے دوسری چھت کی طرف پرواز کرنا ایک بڑے آدمی کی طرف سے دوسرے بڑے رفیع القدر آدمی کی طرف منتقل ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور چھتوں میں سے جو چھت اونچی ہو وہ اس شخص کے ارفع و اعلیٰ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور بعض اہل تعبیر کے نزدیک چھت کی تعبیر عورت ہے، چنانچہ ایک چھت سے دوسری چھت کی طرف اڑنا ایک عورت سے دوسری عورت کی طرف جانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی عورت نے دیکھا کسی جاننے والے آدمی کے گھر کی طرف گئی ہے تو دلیل ہے وہ اس شخص سے نکاح کرے گی۔ خواب میں ایک معروف گھر سے کسی دوسرے غیر معروف گھر کی طرف پرواز کرنا مرنے پر دلالت کرتا ہے۔ قیدی کے لیے خواب میں اڑنا قید سے خلاصی اور غلام کے لیے آزادی کی دلیل ہے۔ غلام کا دیوار کے روشن دان سے اڑنا اس کے بھگوڑا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پروں کے ساتھ اڑنا زیادہ سفر کرنے کی علامت ہے۔ بے پر اڑنا ایک حال سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے یا ایک مکان سے دوسرے مکان میں شفٹ ہونے کی دلیل ہے، اور مسافر کے لیے اڑنا اپنے وطن کی طرف آنے کی دلیل ہے، اور بقول بعض یہ خواب بکثرت سفر کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں پرندوں کے ساتھ اڑنا مسافروں کے ساتھ مصاحبت کی دلیل ہے۔ لالچی آدمی کے لیے اڑنے کی کوئی اچھی تعبیر نہیں ہے۔ خواب میں کسی انسان کے ساتھ اڑنے میں مقابلہ کرنا، اس سے آگے نکلنا، اس پر غالب آنے کی دلیل ہے، اور آگے نکلنے والا رفیع انسان ہوگا۔ پہاڑوں کے اوپر پرواز کرنا، حکومت ملنے اور اس حکومت کے ذریعے بغیر مشقت کے غالب آنے اور ان بادشاہوں کے ان کے مطیع ہونے کی بشارت ہے۔ سلطنت کے اہل کے لیے پرواز کرنا سلطنت ملنے کی دلیل ہے، اور اڑتے وقت کسی چیز پر گرنا
اس چیز کے مالک ہونے کی علامت ہے، اور اگر حکومت کرنے کا اہل نہ ہو تو دین میں خطا واقع ہونے اور بیمار ہونے کی دلیل ہے۔ اڑ کر اپنے منزل مقصود تک پہنچنا سفر میں خیر پانے پر دلالت کرتا ہے۔ اڑ کر آسمان کی فضا میں چھپ جانا اور واپس نہ آنا موت کی علامت ہے۔ ہوا میں اڑنا شدید بیماری میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہونے کی دلیل ہے۔ نیچے سے اوپر کی طرف پرواز کرنا اپنی تمنا کو حاصل کرنے اور بقدر اڑان عزت و رفعت حاصل کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب دیکھا گویا وہ کبوتر کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے اور زمین والوں پر مکمل تصرف نفع نقصان کرنے پر بھی قادر ہے، تو دلیل ہے وہ حکومت پائے گا اور عزت و رفعت کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اگر دیکھا وہ گھروں اور گلی کوچوں کے اوپر اڑ رہا ہے تو اضطراب پر دلالت کرتا ہے۔ اگر دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف اڑ رہا ہے، اگر صاحب خواب غلام ہے تو بڑے لوگوں کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اگر دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور پرندہ بھی اڑ رہا ہے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ اجنبی لوگوں میں جائے گا۔ یہ خواب شریر لوگوں کے حق میں گھٹیا ہے۔ نیز پانی کے وہ جانور کہ جن کا شکار کیا جاتا ہے، ان کے لیے آفت کی اطلاع ہے۔ اگر دیکھا کہ وہ زمین سے تھوڑا سا بلند ہو کر اڑ رہا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ سفر کرے گا اور سفر سے بخیر و عافیت واپس لوٹ آئے گا۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ فضا میں اپنے ارادے سے اڑ رہا ہے اور پھر اپنے ارادے سے ہی اڑنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اسے خیر کثیر حاصل ہوگی اور اس کے کام آسان ہو جائیں گے۔ اگر غلام نے دیکھا کہ وہ اپنے مالک کے گھر میں اڑ رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ وہ اس گھر کے تمام مکینوں سے افضل ہے۔ اگر کسی غلام نے دیکھا کہ وہ اسی دوران گر گیا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسے اس فضیلت کے بعد گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اگر اس غلام نے دیکھا کہ وہ اڑتے ہوئے اپنے مالک کے گھر میں سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ اسے فروخت کر دیا جائے گا۔ اگر دیکھا کہ وہ اڑتے ہوئے روشن دان سے نکلا ہے تو علامت ہے کہ وہ بھاگ جائے گا۔ جس شخص نے دیکھا کہ وہ اڑ رہا ہے اور گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، اگر وہ بری سفر کر رہا ہے یا اس کا ارادہ ہے تو یہ خیر کی دلیل ہے اور باقی تمام لوگوں کے حق میں بیکاری و بے روزگاری کی علامت ہے، اور مریضوں کے حق میں موت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ اڑنا چاہ رہا ہے مگر اڑنے کی قدرت نہیں، یا یہ کہ وہ اڑ رہا ہے مگر اس کا سر زمین کی طرف ہے اور پاؤں اوپر کی طرف ہیں، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اسے بہت زیادہ شر کا سامنا ہوگا۔ اگر مریض نے دیکھا کہ وہ اڑ رہا ہے تو وہ اس کی موت کی دلیل ہے۔ اگر یہی خواب کسی شاہ سوار نے دیکھا ہے تو عمدہ شاہ سواری کی دلیل ہے۔ نیز وہ مستقل پڑاؤ کسی ایک جگہ نہ ڈالے گا۔ قیدیوں کے حق میں آزادی اور رہائی کی علامت ہے، اور جس شخص نے دیکھا کہ وہ ڈولی میں اڑ رہا ہے یا وہ اس پر سویا ہوا ہے یا کسی اور چیز پر سویا ہوا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کو شدید مرض کا سامنا کرنا پڑے گا، یا موت واقع ہوگی، یا مصیبت آن پڑے گی، یا اس کی ٹانگوں میں کچھ خرابی واقع ہو جائے گی۔ جس شخص نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان اڑ رہا ہے تو یہ علامت ہے اس شخص کی بہت تمنائیں ہوں گی۔ اور جس شخص نے دیکھا کہ وہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر گیا ہے اور اس کی اڑان آسمان میں ارزاں تھی، تو علامت ہے کہ وہ سوار ہو کر یا پیدل چل کر کسی خاص جگہ پہنچے گا، یا سفر کرے گا، یا زمین سے بلندی کی بقدر رفعت حاصل کرے گا۔ کثرت کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھنا کثرت کے ساتھ تمنائیں اور امیدیں رکھنے پر دلالت کرتا ہے، اور بعض مرتبہ اڑنا علامت ہوتا ہے طالب علم کے لیے طلب علم کی، اہل شر کے لیے شر و فسق کی، اور خویشوں میں مسرتوں کی بھی دلیل ہے۔
اگر اپنے آپ کو پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھے تو باعزت سفر کرنے کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ پروں کے بغیر اڑ رہا ہے تو علامت ہے ایسا سفر کرے گا جس میں مشقت زیادہ اور راحت کم ہوگی۔ اگر دیکھے کہ کسی اعلیٰ جگہ سے اڑ کر کسی فضول سی جگہ پر گیا ہے تو دلیل ہے کہ خود پر زیادتی کرتا ہے۔ اگر بری جگہ سے اڑ کر کسی اچھی جگہ پہنچا ہے، مثلاً کھیت، مسجد وغیرہ، تو تعبیر مذکورہ بالا کے برعکس ہوگی۔